الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ قصص کی ایک آیت 38 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے دور میں فرعون نے کہا تھا، اور فرعون نے کہا، اے میرے سرداروں، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا اور بھی الہ ہے۔ یعنی فرعون نے اپنے آپ کو الہ کہا۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو اسلامی نئے سال کی مبارک۔ ہم 1447 میں داخل ہو چکے ہیں، ہجری 1447۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے فیصلے کرے، امت مسلمہ کو صحت، حلال رزق، آپس میں اتفاق و اتحاد، دین سمجھ کر دین دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ ہم نے شاید یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے اس مسجد میں۔ ہم نے دین سمجھانے کے لیے دین اسلام کو، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام اسلام ہے۔ اس کو جو ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے سمجھا اور بیان کرنے کی کوشش کریں، ہم نے اس کو 6 ڈویژنز میں، 6 حصوں میں بانٹا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر ہم نے عقیدوں کو رکھا، ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہمارا ایمان کن چیزوں پر ہے اور ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر عبادات آئیں گی، ابھی تو عقیدے چل رہے ہیں۔ عقیدے میں توحید، رسالت، آخرت، شفاعت، یہ 4 عنوانات ہیں۔ پھر رسالت ہوگی، پھر آخرت ہوگی۔ یہ 3 چیزیں دنیا کے دیگر اللہ کو ماننے والوں میں، باوجود یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں، ان میں یہ جاری و ساری ہیں۔ ان کے کچھ عقیدے ہیں، کسی کے 2 خدا ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے ہزاروں خدا ہیں، کسی نے نبیوں کو بھگوان بنا دیا ہے، اوتار بنا دیا ہے۔ کسی کے ہاں آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ اوگان مرنے کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر اعمال کے اعتبار سے وہ شکل اختیار کریں گے۔ اور شفاعت کے لیے تو ہر کسی نے اپنا، امت مسلمہ کا تو آپ کو آج اندازہ ہے کہ کن کن سے ہم وابستہ امیدیں کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو آخرت میں بچا لیں گے، وہ ہم کو آخرت میں بچا لیں گے۔ یہ سب تقریباً لوگوں کے پاس ہے۔ پھر رسومات ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ رسم کرتے ہیں، بچہ جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، کچھ رسومات ہوتے ہیں، پھر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر کچھ رسمیں ہو جاتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں دیگر تمام لوگوں میں تقریباً موجود ہیں، سوائے وہ ان لوگوں کے جو ایتھسٹ ہیں۔ بقایا 3 چیزیں اور ہیں ہماری، جو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی سنت کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ ہمارا سماجی نظام، سوشل سسٹم ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوا ہوں، اپنے والدین کی کیسی تعظیم کروں، ان کی کیسی خدمت کروں، اپنے محلے والوں کی، مدرسے میں جاتا ہوں تو استاد کی، کوئی فنی کام سیکھتا ہوں تو وہاں پر اپنے سکھانے والے کی، پھر جوان ہو گئے، شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، اولاد کے ساتھ معاملات ہیں۔ یعنی اپنی ذات سے شروع ہو کر آپ جس زندگی میں پوزیشن پہ رہیں گے، انٹرنیشنل لیول تک آپ تعلقات کیسے رکھیں، یہ ہمارا سماجی نظام ہے۔ پھر کھانا کمانا، دنیا میں آئے ہیں تو چھت چاہیے رہنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، روٹی کپڑا مکان والی بات ہے۔ تو یہ ہمارا اکنامیکل سسٹم، معاشی سسٹم ہے۔ یہ ان پر تدریج سے گفتگو ہوگی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے مختصر کر کے ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس کو ہم نے تھوڑا کٹ شارٹ کیا تھا، ایسا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے بات کرنی ہے۔
ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو آپ کو تقریر کر کے ایک دم جوش میں لا کے کہیں کہ لے کر آ جاؤ کلاشنکوف اور چلیں گے ہم بارڈر پر. نہیں. ایسے نوجوانوں سے آج سے 25 سال پہلے میری سے ملاقات ہوئی. وہ بچے نوجوان 18 22 24 سال کے صاحب آپ کی تقریریں تو گرما رہی ہیں. آپ بولیے ہم بوسنیا چلنے تیار ہیں. بوسنیا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. میں بولا میں نے ان سے یہی سوال کیا فجر پڑھتے ہو؟ پوری نمازوں کے لیے باجماعت کے لیے ایک تڑپ ہے دل میں کہ اذان ہوئی میں مچل گیا کہ وضو کر کے مجھے مسجد جانا ہے. جی جواب کیا ہے؟ جواب نہیں ہے. میں اپنے شہر حیدرآباد کی بات کروں. جواب نہیں ہے. اور تقریباً امت مسلمہ کا یہی حال ہر جگہ ہے. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے. ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، فجر نہیں. تو بھائی صاحب وہاں پر آپ جو بارڈر پہ جا کے لڑیں گے تو دشمن کو یہ میسیج دیں گے کہ بھائی ہم لوگ صبح میں حیدرآبادی ہیں، 9:30 10 بجے اٹھتے ہیں، ناشتہ واشتہ کر کے لڑنے بعد میں آئیں گے، اس سے تھوڑا اطمینان سے حملہ کرو ہم پر. ارے وہ تو آپ کو وہ تو دشمن تو چاہے گا آپ کو غفلت میں مارے. کافی لمبا عرصہ درمیان میں کچھ ہمارے مختلف عنوانات چلتے رہے. پھر ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے توفیق دی سلیم احمد خان صاحب کو، انہوں نے پھر توحید پر بات شروع کی. آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کسی نے واقعتاً قرآن کے ترجمے، تفاسیر اور صحاح ستہ کی 1 یا 2 جلدیں پڑھ لی ہوں، بخاری اور مسلم اگر پڑھ لی ہوں، اس کو دین سمجھ میں آ جائے گا. اور میں عربی کی شرط نہیں رکھ رہا، میں اردو کی کر رہا ہوں. جب اردو حدیث عربی میں ادھر ہے، بعض اردو ترجمہ ہے، آپ خالی ترجمہ پڑھ لیجیے. ترجمہ پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. پوری سیرت کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. آج ہمارے بڑے بڑے دینی رہنما جو ہیں یا دنیاوی لیڈر جو ہمارے ہیں، وہ مختلف قسم کی تجاویز پیش کریں. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جس وقت تک ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کے عقیدے درست نہیں ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آئے گی. آپ دعائیں کرتے رہیے، واٹس ایپ پہ میسیجز فارورڈ کرتے رہیے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ قربانیاں ہیں. دیکھیں دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جانا ہے. اب کون کس طریقے سے جا رہا، آدمی راستے میں جا رہا ہے، ٹکر ہو گئی، اس کی قسمت میں تھا، تقدیر لکھ دی گئی تھی. تقدیر کا کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ کو اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے. کوئی 2 چیزیں تمہارے سامنے آئے تو اختیار کرو، ایک اچھی ہوگی ایک بری ہوگی. اب یہ تمہارا اپنا چوائس ہے. 1,24,000 نبی صرف یہ بتانے کے لیے آئے کہ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوا ما لکم من الہ غیر. اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضگی سے بچو. یہ دوسرے خدا کون ہیں؟ یہ تم نے کن کو بڑھا لیا؟ اصل یہ جو الہ کا لفظ ہے، ابھی میں نے جو آیت سورہ قصص کی 38 نمبر تلاوت کی ہے، اس میں بات کیا کہی گئی؟ اپنے دور کا، اپنے ملک کا وہ سپریم پاور تھا، اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون تھا. کسی کی طرف اشارہ کر کے یوں کر دے، اس کا جلاد، اس کے سپاہی اسے قتل کر دیتے. کسی کی طرف یوں اشارہ کر دے، وہ چاہے قاتل ہو، بے شمار لوگوں کو نقصان پہنچانے والا، اسے آزاد کر دے. آج بھی دنیا میں ہر جگہ ہیں. آپ ہیں، آپ الہ ہیں اپنے گھر کے. اگر آپ کی چلتی ہو، شرط رکھ رہا ہوں میں مرد حضرات میں، اگر ہمارے گھروں میں چلتی ہے، ہم الہ ہیں. اب نہیں ہے تو ہمارے گھر میں بھی شرک ہو رہا ہے. جیسے کہ قرآن نے تو صاف صاف بتا دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا. اللہ نے تو ہمارا مقام بتا دیا ہے. اب ہم اپنے مقام کو نہ سمجھیں، یہ اور بات ہے. اور خاص طور پہ اس عمر میں آنے کے بعد میں تو بڑی مجبوریاں ہو جائیں گی.
نوجوانی میں تو پھر بھی آدمی چل جاتا ہے، لیکن مسئلے تو یہ الہ کے لیے سمجھیے کہ یہ الہ کا لفظ جو بار بار آیا ہے، دیکھیے ہر ایک کا اپنا ایک مطالعہ ہے، ہر کوئی سمجھا. ہمارا ہر ساتھی کی یہی کوشش ہے، جو اللہ نے توفیق دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو بات تمہیں معلوم ہے پہنچاؤ، ورنہ آخرت میں تم سے پکڑ ہوگی، پوچھو. اور یہ حکم اس لیے ہے کہ ہم یہ پیغام اگر ہمارے والدین نے بچپن سے ہم کو سکھایا سمجھایا ہوتا، آج ہم غیر مسلموں تک پہنچا رہے ہو. لیکن آج ہم مسلمانوں کے بیچ میں کھیل رہے ہیں. کتنے ہم میں سے ہیں، ہم میں سے کا ہر فرد یہاں غیر مسلموں کے ساتھ کام کر رہا ہے. عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے، دوسرے مذاہب کے ماننے والے بدھسٹ ہوں گے، بہت سارے لوگ. اللہ ماشاءاللہ ہم میں سے شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جو موقع خود کریٹ کرتے ہیں. موقع آتا نہیں آپ کے پاس، آپ کو موقع بنانا پڑے گا، نکالنا پڑے گا. باتوں میں بات نکال کر توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت. آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتی ہے. چند بڑے لوگوں نے اعتراف تو کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہترین شخصیت ہے. کس چیز کا؟ تم سورج کو دیکھ کر کہہ رہے ہو یہ سورج ہے، اس میں تمہاری حیرانی کی کیا بات ہے بھائی؟ سورج ہے ہی روشن، تو ہر کوئی اسے سورج روشن چیز کہے گا. انہوں نے اگر مطالعہ کیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے یہ نتیجے پر یہ پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بہترین پرسنالٹی ہے. اللہ نے وہ مقام دیا ہے، اس لیے تو خامخواہ کی آیت نہیں لکھ دی نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین. لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا وہ جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو دنیا ہم کو دیکھتی ہے. تمہارے نبی کی خوبی کیا تھی؟ نبوت سے پہلے ہی وہ عرب کی سرزمین پر صادق امین مشہور تھے. ہم صادق ہیں؟ ہم امانت دار ہیں؟ ہم میں سے ہر فرد، دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مجموعی طور پر ہماری زندگیوں میں برائیاں نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے ہم جھوٹ بول کے نکل جاتے ہیں. اور ہم اپنے نزدیک اتنے قابل ہیں کہ کسی کو سمجھانے کی، کسی کے بتانے کی ہم کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہر آدمی اس وقت، ہر امت مسلمہ علامہ دہر بنی ہوئے، چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو یا فٹ پاتھ پر ریڑھی لگانے والا ہو، ہر کوئی عالم دین ہے. اب یہاں سے آپ جاتے وقت دیکھتے ہیں کبھی 11:30 پونے 12 کو آئیے، پتہ چلے گا بے شمار لوگ پیدل جا رہے ہیں، دھوپ میں جا رہے ہیں وہاں تک، اور کافی دور 1.5-2 کلومیٹر جا رہے ہیں. اس سے کہ ان کے عقیدے، ان کے دماغ کے معلومات کے لحاظ سے یہ مسجد نہیں ہے یہاں جمعہ نہیں ہو سکتا. اب کوئی کتاب میں پڑھے نہیں پڑھے، کس کو سن لیے، کسی کو سن لیے، کوئی کلپ آ گیا، کوئی دوست بول دیا. ہمارا دین ایسے چل رہا، سنیوں کا، سنیوں ہے نا، ویسے بھی سنیوں کا دین چل رہا. الہ ہر وہ شخص جس کے اختیارات اتنے ہوں کہ وہ جہاں ہو مکمل طور پہ اپنے احکام کو نافذ کرے، اپنے آرڈرز کو نافذ کرے، امپلیمنٹ کرے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں الہ نہیں ہوں، لا الہ الا اللہ. ان تمام تمہارے الہوں کا جو سب سے بڑا ہے وہ میں ہوں. تمہارے پاس ہر چیز گیون، دی ہوئی عطائی ہے، اللہ کی مہربانی سے تمہیں عطا کی گئی ہے. تمہاری اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز اپنے جسم کے ایک ایک خوبی پر غور کر کے دیکھیں. یہ بصارت ہے، یہ سماعت ہے، یہ سونگنے کی قوت ہے، یہ بولنے کی، یہ زبان چکھنے کی، چھونے کی، ایک ایک جو چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے، بے شمار ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان میں سے بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں. اندھوں کو آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، بہروں کو نہیں دیکھا، گونگے اپاہج لوگوں کو نہیں دیکھا. اگر یہ دنیا الٹ اپ چلی ہوتی تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. پورے روبوٹ کی طرح ایک ہی شکل، ایک ہی رنگ، قد قامت کے پیدا ہو جاتے. نہیں، ایسا نہیں. اس بنانے والے کی ورائٹی اتنی ہے کہ آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے. اس وقت دنیا میں اگر 700 کروڑ انسان زندہ ہیں تو ان 700 کو 10 سے ضرب دیجئے، 7000 ہوگا. ان کے یہ انگلی کے نشانات، اس میں جو لکیریں ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملنے پاتی. یہ ہے ہمارے رب کی ورائٹی. 200 سال پہلے تک بس ایک
چاند سورج نظر آتے تھے قریب سے، گیلیلیو نے دوربین بنائی، اور آج پتہ چل رہا کہ ہماری دنیا کے جیسے اربوں خربوں سیارے ستارے فضا میں پھیلے ہوئے۔ اس دور میں معلومات نہیں تھی، تعلیم کے علم کی کمی تھی، لیکن آج وہ چیز ہمارے پاس ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، آج سائنس نے خود یہ ثابت کیا کہ یہ دنیا نہیں تھی، کائنات نہیں تھی، یونیورس نہیں تھی، کچھ ہوا، سمتھنگ ہیپن۔ کیا ہوا بھائی؟ بگ بینگ ہو گیا۔ حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور اللہ کی ایک آواز نکلی، کن فیکون، ہر چیز بن گئی۔ یہ خدا کا تصور ہے ہمارے پاس؟ کبھی خدا کے بارے میں سوچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں فرمایا لا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں کبھی غور مت کرو، کیسا ہے، کدھر ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، شکل کیسی ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے ہاتھ کا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے پیر میں وہ چل کر آتا ہے، حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کی آنکھیں دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی معلومات ناقص علم کی بنیاد پر ثابت کریں گے تو یہ ثابت کر سکے ہماری آنکھ چھوٹی ہے، جیسا بچے کی بہت چھوٹی ہے، ہماری ذریعہ بڑی تو اور بڑی ہوگی، اللہ کی شاید بہت بڑی ہے، اللہ کے کان ذرا بڑے، ہم یہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے جنت بنائی، آپ سوئٹزرلینڈ کے باغوں کا تصور کر لیجئے، کشمیر کے باغات کا تصور، یہی تصور کر سکتے ہیں نا۔ اس لیے تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ پر غور کرنے کے بجائے اللہ نے کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں ان پر غور کرو، چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں پر غور کرو۔ قرآن نے ان چیزوں کی مثالیں دی ہے، نمل، شہد کی مکھی، عنکبوت، مکڑی، کیوں اللہ نے مثال دی ہے؟ ایسی کوئی چیز زندہ بنا کے بتاؤ جو خود سے سانس لے رہی ہے، ایک وقت میں وہ خود ہی ڈسٹرائے ہو جائے، ختم ہو جائے، موت آ جائے اسے۔ یعنی کوئی ایسا ہے جو اپنے بل بوتے پر زندہ ہے، اور اس نے زندگی کائنات میں دی ہے۔ یہ کائنات کی زندگی ہر چیز میں ہے، درین چرین پرین نباتات، درختوں کے اندر۔ آج سائنس سب بتا رہی ہے نا، آپ جب پتے توڑتے ہیں، ڈالیاں توڑتے ہیں تو درخت کو تکلیف ہوتی ہے، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود یہ بھول گئے کہ ہمارے رب نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے پیدا کی۔ ایک انسان کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے۔ ایک بیج تم زمین میں ڈالو، کھودو، مٹی کھودو اور اس میں ڈال دو۔ اگر یہ پروسیس تھیوری مان لی جائے، زمین میں کوئی چیز گاڑی جائے، اس کو کچھ کھاد دی جائے اور اس کا پانی اسے سیراب کیا جائے اور کچھ عرصے تک رکھا جائے، وہ ایک درخت تناور بن جائے گا۔ تو کروڑوں انسانوں کو ہم نے دفن کر دیا ہے، اور جا کے پانی بھی ڈالتے ہیں، وہاں پر پانی ڈالتے ہیں، پھول، چادریں پھولوں کی چڑھاتے ہیں، ایک بھی نکل کے نہیں آیا آج تک۔ اگر یہ پروسیس ہے تو ہونا چاہیے نا، لیکن وہی چیز نباتات کی شکل کے اندر ہے۔ تو کائنات میں جس نے یہ سب کیا ہے، کس کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا، اور کیوں کیا ہے؟ بغیر مجھے دیکھے، میری کائنات کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ۔ اصل اسلام یہ ہے۔ آپ کسی نے پہاڑ جیسے گناہ کر لیے، سمندر کی طرح گناہ اس نے کر لیے، اگر اس نے شرک اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں شرک نہیں کیا، وہ کامیاب، وہ جنت میں جائے گا۔ کہ دوسرا یہ پاور، یہ قوتیں رکھنے والا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ ماننے میں کامیاب ہیں، نہیں ہمارا حال غور کر کے دیکھیے، نہ ہم کو ہمارے والدین نے یہ تعلیم بٹھا کر دیکھی، نہ ہم آج اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو پھر عقیدے ہمارے مضبوط ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ یہی ایک عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دی۔ ان کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے زمانے میں ایئرپلین سے آتے جاتے نہیں تھے، یہ فیسلٹیز نہیں تھی، کیا تھی؟ ایک ہی بات تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کو چھوڑ کے یہ دوسرے کون سے تم نے الہ بنا رکھے ہیں، اور ان کی بندگی کرو۔ بندگی کیا ہے؟
ہم نے الفاظ کے معنی بھی بڑے غلط اور بڑے محدود لمیٹڈ معنی لیے ہم نے. آپ کسی سے کہیں آپ عبادت کرتے ہیں، بالکل صاحب، کلمہ پڑھا ہوا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اللہ نے توفیق دی زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ نے توفیق دی حج کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہمارے نزدیک عبادت ہے نہیں. بازار میں بیٹھ کر اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، تول کے اندر اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا، یہ تمہاری عبادت ہے. اور اس تاجر کے لیے جس نے جہاد نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تاجر الصادق الامین مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین الی یوم القیامہ. قیامت کے دن یہ تاجر بازار میں ایسا بیٹھنے والا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، اپنی آنکھوں کانوں کی حفاظت کرنے والا، نبیوں صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کدھر بات کر رہے ہیں آپ تو میدان میں جہاد کرنے کی اور قتال کرنے کی؟ عقیدہ ہی درست نہیں ہو تو میں 1000 بار جا کے شہید ہو جاؤں، کچھ مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے، پوری قوم ساری کی ساری شرک میں ڈوبی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، وہی تاریخ ریپیٹ ہو رہی تھی وہاں پہ. اٹھائیے مکے کے 13 سال اور پڑھ کے دیکھیے آپ پورے سوروں کی تفسیر. جتنے سورہ مکیہ لکھے ہوئے یہاں پر قرآن کے ہر سورہ کے شروع میں نام لکھا ہوا ہے سورۃ مکیہ، سورۃ مدنیہ. پڑھ کے دیکھیے مکی سورتوں میں کیا ہے. ہر ایک آیت میں، ہر دوسری آیت کے اندر آپ کو اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اب اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو، ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں. بعض لوگ تو ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ اب اس وقت امت مسلمہ کا ہٹ پر اگر 5 وقت کی نمازوں میں مسواک کرنے لگے تو ہم کو جنت مل جائے گی. جنت ملے گی مرنے کے بعد، دنیا میں کسی کو جنت نہیں ملے گی. جنت وہاں ملے گی جب مر جائیں گے، اور مرنا کوئی نہیں چاہتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت ایک زمانے میں وہن کا شکار ہو جائے گا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کسے کہتے ہیں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور آخرت. میرے اپنے بچوں سے بات ہوتی، بیٹیوں سے بات ہوتی، ارے بھائی ہمارے تو جانے کا ٹائم. انہوں نے عباس احمد بولی ارے اور کیا کریں، کتنا اور ایک 75 سال 70 سال اور رکھیں گے، کیا کریں گے؟ آپ ہاتھ ہے نہ، ہاتھ پاؤں میں جان ہے نہ، کھانے پینے کے لیے کوئی خواہش ہے دل کے اندر، پھر کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ بلکہ دور ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، ابا رہو آپ اپنی جگہ پر. اگر تمہیں کبھی ابا کی تیمارداری کرنی پڑتی تو تم بھاگ جاتے وہاں سے. توحید جب تک اس کا سبق ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اس وقت تک یہاں پر دنیا میں اسلام اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی. یہ کان کھول کر سن لیجئے اور پڑھیے اپنے طور پر. یہ نہیں کہ آپ ہم یہاں بولنے والوں کہ آپ ہاں میں ملائیں، آپ بڑے لمبے عرصے سے بول رہے ہیں. اسے کہ یہاں پر سنجیدگی سے سننے والے بھی ہیں، کچھ میرے اپنے کرم فرما بھی ہیں جو یہاں سے نکل کے آج مولوی صاحب محمد صاحب بڑے جوش میں تھے. یہ بولنے والے بھی بہت سارے موجود ہیں. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. میں کیا دوزخ پسند کرتا ہوں؟ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے. آپ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، والدین کے لیے دوزخ پسند کرتے ہیں. ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. جب ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو کیا چاہیے؟ جنت میں جانے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے رکھی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے. اور عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. 2 عقیدوں سے ہی ہماری زندگی بن سکتی ہے. تیسرا عقیدہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا. پہلا عقیدہ توحید، خدا کو ہر اعتبار سے اتنا پاورفل مانو کہ وہ پوری کائنات اس کے ایک کن اشارے پر چل رہی ہے. یدبر الامر، اللہ کہیں جا کے بیٹھ نہیں گیا ہے. وما مسنا من لغوب، ہمیں تکن نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیں نیند اور اونگ کبھی بھی نہیں آتی. ہم ہر وقت اس کائنات کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا حکم چل رہا ہے.
اب اس کا لوگوں نے غلط مفہوم بھی لیا ہے. اللہ کا حکم چل رہا ہے تو ایسا بچے ایک چور نے کہہ دیا, ایک شرابی نے کہہ دیا اللہ نے لکھا ہے میرے نصیب میں شراب پی رہا ہوں, میں چوری کر رہا ہوں. ارے بھائی اللہ نے لکھا ہے, تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تیرے اختیار میں وہ لوح وہ کتاب آ گئی کہ تو نے پڑھ کر دیکھ لیا کہ اللہ نے میرے نصیب میں, میری اولاد کے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ نوح علیہ السلام نبی ہیں, بیٹا ایمان نہیں لایا. ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, باپ ایمان نہیں لایا. ورنہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں نا, شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. ان چیزوں پر جتنا غور کریں گے تبھی کہیں جا کر ہماری اصلاح ہو سکتی ہے, عقیدے درست ہو جائیں گے, عمل خود. آپ مکی دور میں آپ تعجب کریں گے. میں نے سیرت کو تو گزشتہ 35 سال سے میں پڑھ رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں. اس کا نتیجہ کیا مجھے ملا؟ مکے میں اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ایک حکم نہیں ہے بھائی, ایک عبادت فرض نہیں ہوئی. اگر نماز فرض بھی ہوئی ہے نا, امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اس کو. کعبے کی موجودگی میں دوسری مسجد بنا ہی نہیں جا سکتی تھی. مدینہ جانا پڑا, مائگریٹ کرنا پڑا, مسجد نبوی بنی. اللہ نے وہاں پر اذان سکھائی. مکے میں نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی, اذان نہیں تھی وہاں پر. اذان کے الفاظ تک کسی کو نہیں معلوم تھے. نماز وہاں فرض ہوئی, روزے فرض ہوئے, زکوٰۃ وہاں پر نظام قائم ہوا. حج کے لیے آخری رسول اللہ صاحب نے ایک ہی حج کیا, آخری حج اپنی عمر کے آخری سال میں. عمر 63 سال ہے, 10ویں ہجری ہے, آپ حج کے لیے گئے. خودو انی مناسککم, مجھے دیکھ کر اپنے حج کا مناسک سیکھ لو. ہو سکتا ہے اگلے سال. نبی کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا, چاہو تو دنیا میں ہمیشہ کے لیے قیامت تک رہو, چاہو تو وہ چیز اختیار کرو جو اللہ کے پاس ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے. رسول اللہ ساتھیوں میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں ایسا جیسا کہ کوئی قصہ ہے. پھر آپ نے خود ہی فرمایا بندے نے وہ چیز پسند کی جو اللہ کے پاس ہے. حضرت صدیق بازو بیٹھے ہوئے زار و خطار رو رہے. ایک نوجوان صحابی ابو سعید خدری سامنے بیٹھے ہیں, وہ پریشان ہے, یہ بڑے حضرت کیوں رو رہے ہیں, ان کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صدیق سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ سمجھا رہے ہیں. جیسے سورہ نصر آ چکی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ جائے, لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں, تب کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اگر اس دین کا غلبہ ہو گیا دنیا میں, لوگ جوق در چوق فوج در فوج دین میں آ رہے ہیں, قوالیاں کیجئے بھائی, کھڑے رہ کے سلام پڑھیے, ہم کو کوئی اعتراض نہیں. کب؟ جب دنیا میں دین کا غلبہ ہو جائے. ابھی تو غلبہ کس کا ہے؟ کمیونزم کا ہے, کیپٹلزم کا. اب تو سب ختم ہو رہے, کمیونزم ختم ہو گیا, اب چل رہا ہے جو کیپٹلزم. بائی ہک اینڈ کرو کا ارب پتی بن جائیے راتوں رات. لاکھوں مر جاتے ہیں, مر جانے دو. ان کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں, اپائج ہو جاتے ہیں, اپائج ہو جاتے ہیں. ابھی کووڈ گزرا ہے نا, ابھی پتہ نہیں پلانی کہتا, اور اللہ نے اتنا بھی ہم پر یعنی تکلیف ہم کو انسانوں کو نہیں دی ہے. چند سال بعد پھر کچھ نہ کچھ آئے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اللہ ہی کیا بندے, اللہ نے ان کو بھی سہولت مہلت دے رکھی. تو یہ شاید کچھ اور ضمن میں کچھ بات چیت رہے گی. اور محرم بھی چل رہا ہے, اس پر بھی کچھ اگلے جمعوں میں رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے دوست کرم فرما, ہمارے جناب وہاں بیٹھے تھے, ان کی والدہ محترمہ علین ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آج کل مسلمانوں کے یہ دعا یہی کیجئے کہ اللہ امت مسلمہ انسانوں کو اور امت مسلمہ کے تمام افراد کو موذی بیماریوں سے, قیمتی بیماریوں سے, طویل لمبی بیماریوں سے محفوظ رکھے. دواخانوں سے, ہاسپٹل سے, حادثوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.